گیا ہوا ہے اسٹیج والے بتا رہا ہے اسٹیج والے بتا سو معشوق ہے کیا ہوا پہلے سن لو آپ سن لو وہی ہے تو بولو مائک کھول دو پہلے دیکھ لو پہلے کیسے بھائی 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 رہنما سینٹرل کمیٹی شمالی کراچی تشریف لیا تاکہ پروگرام میں جیسے زیادہ آغاز کیا جا سکے ابھی تو انہوں نے مہمانوں کو خوش آمدید بھی کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب تباہ و برباد ہو وہ داخل ہو جائے گا ایک ایسی آگ میں جو شعلہ زن ہے وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی حمالۃ الحطب جو ڈھونے والی ہے لکڑیوں کو فی جیدہا حبل من مسد اور اس کی گردن میں رسی ہوگی مونچھ کی محترم بزرگوں دوستوں اور بھائیوں یہ آپ کے سامنے میں نے سورہ لہب تلاوت کیا اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے شبابی ملی کے اس پروگرام میں آپ جانتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر بھلائیوں کو فروغ ملے اور برائیاں مٹ جائیں اور یہ در حقیقت ہر انسان کی زندگی کا مقصد اولین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ کی بندگی کے لیے سرگرم عمل ہے اور
ان عناصر کو آگے بڑھایا جائے جو اس ملک کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا نظام لانا چاہتے ہیں۔ اس واسطے میں شباب ملی کے ساتھیوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور یہاں کی بستیوں کو لوگوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب اٹھ کھڑے ہوں، ان کا دست و بازو بنے، اور اس بات کا پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب آپ اس کام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے تو دنیا کی کوئی طاقت تو پدری شفقت نے جوش مارا اور نوح علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ یا الہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے اہل و عیال کو بچاؤں گا، تو ھذا من اہلی، یہ تو میرے اہل میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہو لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل جو ہے وہ غیر صالح ہے، صالح نہیں ہے، یہ تمہارے راستے پر نہیں ہے، یہ تمہارے ساتھ ایمان میں مشترک نہیں ہے، لہذا تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور بعد میں ایمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سرفراز فرمایا، تو عبد الرحمن نے ایک موقع پر اپنے والد سے یہ بات کہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ ابا جان، ایک جنگ کے موقع پر آپ میری تلوار کے زد میں تھے، لیکن میں نے اسی لیے آپ پر تلوار نہیں چلائی کہ آپ میرے ابا تھے۔ آپ کو معلوم ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ میرے بیٹے، اس وقت اگر تو میرے تلوار کے زد میں آتا تو میں کبھی تمہیں معاف نہ کرتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا، اس کی تباہی کا، اس کی بربادی کا۔ اس شخص کا اور اس کی بیوی کا یہ عالم تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پہ جاتے تھے اس کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، اور جہاں جاتے تھے ان کا پیچھا کرتے تھے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنتے آگے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس شخص کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ بڑا مالدار تھا اپنے زمانے کا، لیکن اس کا مال اس کا کام نہیں آیا۔ اس کی بڑی اولاد تھی، صاحب اولاد تھے، لیکن وہ اولاد بھی ان کی کام نہیں آئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کر دیا، اور قیامت کے دن آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کا تذکرہ اس سورت کے اندر فرمایا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، یہ ابو لہب کہ جس دور میں بھی جو لوگ بھی اللہ کے دین کی دشمنی کریں گے اور اس کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے، اس کا حشر وہی ہوگا جو شداد اور نمرود کا ہوا۔ آپ تاریخ میں جانتے ہیں فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا میں غرق کر دیا، نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اس کے اوپر کہ ایک مچھر جو ہے اس کے ہلاکت کا سبب بنا، جو اس کے دماغ کہ جس جنت کا تم تذکرہ کرتے ہو اپنے نبی سے کہا، وہ جنت تو میں دنیا میں بھی بنا سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت میں داخلہ اس کا نصیب نہیں کیا، اور اس کی روح کو قبض کر کے در حقیقت پوری دنیا کو یہ بات بتا دی کہ اللہ ہوگا، چاہے اس کا نام بش ہو، چاہے اس کا نام مشرف ہو، چاہے اس کا نام کوئی اور ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے، مومنوں کو یہ بات بتائی ہے